کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. تیز اسپیل 2 سے 3 گھنٹے وقفے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برسائے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق کل رات تک شہر میں درمیانی سے موسلا دھار بارش وقفے سے جاری رہنے کا امکان. بارش کا یہ سلسلہ کراچی سمیت سندھ میں 23 اگست تک اثر انداز رہنے کی توقع. شہریوں کو احتیاط کی ہدایت اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی درخواست. کراچی کے بجلی سے پریشان شہری سڑکوں پر آ گئے. مظاہرین نے کہا کہ 24 گھنٹوں سے بجلی غائب ہے. بجلی بندش اور پانی کی قلت سے عوام دوہری اذیت کا شکار ہیں. احتجاج کے باعث شدید ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں. اور کراچی میں کل تعلیمی ادارے بند رہیں گے. چھٹی کا اعلان شدید بارش کے بعد کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا. محکمہ تعلیم کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولز اور کالجز پر ہوگا. شانگلہ میں، بنیر میں، سوات میں، لوئر دیر میں، باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں اور مانسیرا میں یہ جو پچھلے چند دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی ہر آنکھ اشکبار ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. بنیر، شانگلہ اور سوات کا فضائی جائزہ لیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سیلابی ریلوں سے نقصانات پر بریفنگ دی گئی. شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد اور تعاون کی یقین دہانی. وزیر اعظم نے کہا کہ شمالی علاقوں میں انسانی جانوں کے زیاں پر ہر آنکھ اشکبار ہے. بادل پھٹنے سے آبی ریلے نے طغیانی کی شکل اختیار کی. موجودہ موسمی حالات میں مل کر کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج دن رات سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے. آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنانا سنگین غلطی ہے. تجاوزات اور ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. وزیر اعظم کی امدادی آپریشنز پر علی امین گنڈاپور کی بھی تعریف. شہباز شریف نے سیلاب زدگان میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے. سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح قرار. متاثرین کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعینات افواج، پولیس اور سول انتظامیہ سے ملاقات. اہلکاروں کی بے لوث خدمات کو سراہا. فیلڈ مارشل نے کہا ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کو انتہائی جذبے اور محنت کے ساتھ جاری رکھا جائے. متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جائیں. فورسز اور سول ادارے اپنی انتھک خدمات جاری رکھیں. شہریوں کی جانوں کا تحفظ اور ان کی امداد اولین ترجیح ہونی چاہیے. سندھ کے وزیر اعلیٰ نے نالوں کی صفائی نہ ہونے کی تنقید مسترد کر دی. کہا کہ عام تعطیل کے باوجود لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. زیادہ بارش ہوئی تو لوگ مزید تکالیف میں آ جائیں گے. تعطیل کا مطلب ہے گھروں پر رہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی کی سڑکوں کا دورہ. بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا. 170-75 ملی میٹر لے کے منگو پیر میں 235 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شہر کی عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہیں پر تنقید بھی سٹارٹ ہوئی، سیاسی گولہ باری بھی سٹارٹ ہوئی. 40 ملی میٹر کراچی شہر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی اٹھانے کی. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے بلند و بانگ دعوے ہوا ہو گئے. گزشتہ روز کی بارش سے شہری گھنٹوں سڑکوں پر بے یار و مددگار رولتے رہے. میئر کراچی بولے مانتا ہوں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. موسمیاتی تبدیلی کا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. شہر کی سڑکوں سے پانی نکالا جا رہا ہے. پریس کانفرنس کے دوران بارش. مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس جاری رکھی. بارش تیز ہو گئی ہے. اب ایک اور چیلنج ہمارے اوپر آ جائے گا. اگلے 2 دن کی فورکاسٹ ہے، انشاءاللہ آپ کے درمیان رہ کے، عوام کے درمیان رہ کر بات کریں گے. اگر کراچی کا کچرا تمام ٹاؤنز اور یو سی سے، سڑکوں شاہراہوں سے وقت پر اٹھ جائے تو خدا کی قسم 200 کیا 400 ملی میٹر بارش بھی ہو تو یہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی والے نالے 2 گھنٹے کے اندر اس پانی کو نکال کے ندی نالوں میں اور سمندر میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں.
اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھیں، نالے میں کچرا ہوگا تو بارش کا پانی کہاں جائے گا؟ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار میئر کراچی مرتضی وہاب پر برس پڑے، کہا کہ اگر تمام یوسیز سے کچرا اٹھایا جائے تو پانی کی نکاسی ممکن ہے۔ کراچی میں تقریباً 200 ملی میٹر بارش ہوئی، 17 سال کی بدعنوان حکمرانی کل کی بارش میں سامنے آ گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے، کراچی منی پاکستان ہے لیکن حال سب کے سامنے ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی 40 سال سے کراچی کو لوٹ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی۔ 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں دونوں مل کر۔